أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالی نے امت محمدیہ پر خاص رحم فرمایا. ان کے لیے قیامت تک کے لیے ایک دستور نازل فرمایا، قرآن مجید فرقان حمید. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما گئے، میں تمہارے لیے دو چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان دو چیزوں کو اپنا لو گے کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک قرآن کریم، دوسرا میری سنت. پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق یہی دو چیز ہمارے لیے اساس ہے، بنیاد ہے، قرآن اور حدیث. قرآن اللہ کا احکامات ہے. اب اللہ کے احکامات کو کس طریقے سے کرنا ہے وہ پیارے حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر کے بتایا، کہہ کے بتایا، اسی کا نام حدیث ہے. صحابہ کرام کے عمل، بزرگان دین کے عمل، ائمہ مجتہدین کے عمل، یہ در حقیقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور ارشادات کو اچھے طریقے سے سمجھ کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرنا ہے. دنیا میں جہاں پر بھی، جیسے بھی، جب بھی کوئی برائیاں ہوتی ہے، ان دو چیزوں سے روگردانی کرنے کی وجہ سے ہوتی ہے. قرآن کریم پر عمل نہ ہو، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات پر عمل نہ ہو تو پھر دنیا میں تفرقہ پیدا ہوگا، فساد ہوگا، بے احتیاطی ہوگی اور بے اطمینانی ہوگی. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جسے ہم اچھا سمجھتے ہیں، در حقیقت وہ اچھا نہیں ہوتا ہے. ہم اچھا سمجھتے ہیں، نہ تو وہ قرآن کریم میں ہوتا ہے، نہ حدیث میں ہوتا ہے، نہ صحابہ کرام کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے، نہ ائمہ اعظام بزرگان دین کے عمل سے اس کا کوئی ثبوت ملتا ہے. اس کا نام ہے بدعات. بدعت دین میں ہر وہ عمل جسے اچھا سمجھ کر کے کیا جاتا ہے اسے بدعت کہتے ہیں، جس کے بارے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل محدثۃ بدعہ، دین میں ہر نیا کام بدعت ہے. دین مکمل ہو چکا ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دین مکمل ہو چکا ہے، کامل ہو چکا ہے، اس میں کوئی چیز کی کمی نہیں ہے. اب پھر بھی کوئی نئی چیز اس میں لا کر کے گھسیڑ دے اور کہے کہ یہ اچھا ہے، یہ بدعت ہے. اس کا انجام کل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، گمراہی. جس کو جو نئی چیز دین میں داخل کیا جا رہا ہے عبادت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے، عبادت سمجھ کر کے کیا جا رہا ہے. یاد رکھیے
اب کوئی آپ سے اگر یہ کہے بائک چلانا کہاں دین میں داخل ہے، یہ بھی تو بدعت ہے۔ کار چلانا کہاں دین میں داخل ہے؟ صحابہ کرام نے کار تو نہیں چلایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بائک تو نہیں چلایا، ہوائی جہاز پر بیٹھنا کہاں دین میں داخل ہے؟ یہ بھی تو بدعت ہونا چاہیے۔ تو میں نے کیا کہا، بدعت کی تعریف یہ ہے کہ ہر نئی چیز کو عبادت سمجھ کر کے کرنا۔ بائک چلانے والا یہ نہیں سوچتا کہ میں بائک چلاؤں گا تو مجھے نیکیاں ملیں گی، ہے نہیں ہے۔ کار چلانے والا یہ نہیں سوچتا کہ کار چلاؤں گا تو مجھے ایک حج کا ثواب ملے گا۔ ہوائی جہاز میں بیٹھنے والا یہ نہیں سوچتا کہ مجھے ایک بیٹھنے سے ہی ایک عمرہ کا ثواب مل جاتا ہے۔ یہ ضروریات ہے، ضروریات کا استعمال کرنا قرآن اور حدیث سے ثابت ہے، اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے۔ جو نئی چیزوں کو عبادت سمجھ کر کے کیا جائے، یہ چیزیں بدعت ہے، خرافات ہے، ان چیزوں سے منع کیا گیا ہے، سختی کے ساتھ شریعت نے منع کیا ہے۔ کل بدعت ضلالہ، اور ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے۔ وکل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں جانا ہے، ہر گمراہی کو جہنم میں جانا ہے۔ تو بدعتی معلوم کیا ہوا؟ بدعت پھیلانے والا، بدعت کو انجام دینے والا، اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ تو ہمارے لیے دو اساس ہے، دو بنیادی ڈھانچہ ہے، قرآن ہے اور حدیث ہے۔ ان دونوں پر ہمیں عمل کرنا ہے، ان دونوں کو چھوڑ کر کسی دوسری چیز، تیسری چیز، چوتھی چیز کی ہمیں ضرورت نہیں پڑتی، اور اس کی طرف ہمیں جانا کہ وہ اچھا لگ رہا ہے اسے دین میں شامل کرنا چاہیے، یہی بدعت ہوتا ہے۔ آج قوم میں بہت سارے ایسی چیزوں کو ہم نے اسی طریقے سے شامل کر لیا، ہم اسے عبادت سمجھتے ہیں، حالانکہ نعوذ باللہ وہ عبادت نہیں ہوتی ہے۔ دین میں ہم بہت ساری چیزوں کو ایسے ضروری سمجھ لیتے ہیں، حقیقت کے اعتبار سے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ جو چیزیں ہمیں کرنی چاہیے تھی، وہ چیزیں نہ کر کے جن چیزوں کو سنت یا مستحب کے درجہ دیا گیا تھا اس کو ضروری سمجھ لینا، یہ غلط ہے۔ پنج وقتہ نماز یہ فرض ہے، ضروری ہے۔ نماز ہے تو آپ اور ہم ہیں مسلمان، نماز نہیں ہے تو اپنے آپ کو چاہے جو بھی کہہ لے، قرآن اور حدیث، بزرگان دین، صحابہ کرام کے اقوال سے مطابق یہ ہے کہ آپ نمازی اگر نہیں ہے تو مسلمان بھی نہیں۔ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر کے ایک نماز کو چھوڑ دیا کافر ہو گیا۔ صحابہ کرام کا اس حدیث پر دوشی ہو گئے۔ بعض حضرات نے کہا کہ جس نے ایک نماز چھوڑ دیا وہ تو کافر ہی ہو گیا، بعض نے کہا کہ کفر والا عمل کیا، کافر اگرچہ نہیں ہوا، کفر والا عمل تو اس سے ہو گیا، توبہ استغفار کرے پھر فوراً نماز کی قضا کر کے شروع کر دے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز کو جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اسے روئے زمین پر رہنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، اسے قتل کر دو۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے جسے آپ اور ہم فالو کرتے ہیں کہ جس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا اسے قید کر دو، قید خانے میں ڈال دو، اب اسے باہر گھومنے کا کوئی ادھیکار نہیں ہے، اسے قید خانے میں یا تو مر جانے دو یا پھر وہ توبہ اور استغفار کر لے پھر چھوڑ دو۔ جیلانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا، پیرانے پیر کو کون نہیں جانتے، پیرانے پیر کو سب جانتے ہیں،
پیرانے پیر کو سب کوئی مانتے ہیں، لیکن پیرانے پیر کی کوئی نہیں مان رہی ہے۔ پیرانے پیر کو مان رہے ہیں ہم، پیرانے پیر کی نہیں مان رہے۔ پیرانے پیر کیا فرما رہے ہیں نماز کے بارے میں؟ پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جس نے ایک نماز جان بوجھ کر کے چھوڑ دیا وہ ایمان سے نکل گیا، اس کی موت ہو جائے مسلمان اسے اپنے قبرستان میں دفن نہ کرے۔ اتنی سخت وعید ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کا بے نمازی کے بارے میں۔ نماز ہے تو ہم ہیں، ہماری تشخص نماز سے ہے۔ نماز پڑھا مومن ہے، نماز نہیں پڑھا کافر، یا کافر والا عمل کیا۔ شب معراج گزر گئی، شب برات بھی گزر گئی، شب قدر آنے والی ہے۔ ان راتوں میں جاگنا احادیث سے ثابت ہے، خاص طور پر شب قدر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، احادیث سے ثابت ہے۔ ان راتوں کو جاگنا سنت ہے، ان راتوں میں عبادت کرنا سنت ہے، لیکن 5 وقت نماز تو فرض ہے نہیں ہے؟ ان راتوں کو ہم اہتمام کے ساتھ آتے ہیں مسجد، آ کر کے رات میں شب بیداری کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، اچھی بات ہے، لیکن یہ فرض نہیں ہے۔ فرض وہ 4 رکعت نمازیں ہوتی ہیں، باقی جو ہے وہ تو سنت ہے۔ اس سنت کو ہم اہتمام سے ادا کرتے ہیں، لیکن 5 وقت نماز جو ہر دن ہم پر فرض ہے، کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ نماز کسی بھی حال میں معاف نہیں ہے۔ روزہ معاف مل سکتی ہے، طبیعت خراب ہے تو روزہ معاف، مال کٹ گیا تو زکوٰۃ مال ہی نہیں ہے تو حج معاف۔ لیکن نماز چاہے آپ کے پاس مال رہے یا نہ رہے، صحت رہے یا نہ رہے، ہر حال میں نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ کھڑے ہو کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھو، بیٹھ کے بھی نماز نہیں پڑھو تو لیٹ کے پڑھو، لیکن پڑھو۔ نماز تو معاف نہیں ہے، نماز ہر حال میں پڑھنا ہے۔ تو 5 وقت نماز نہیں جو ہمارے لیے ضروری ہے، یہ اہم ہے۔ عید بقرعید سے بڑھ کر کے ایک فرض نماز کا درجہ ہے، یہ بات یاد رکھیے آپ۔ عید کی نماز، بقرعید کی نماز واجب ہے، واجب ہے۔ 5 وقت نماز فرض ہے، فرض کا درجہ بڑا ہوتا ہے واجب سے، فرض کا درجہ بڑا ہوتا ہے واجب سے۔ عید بقرعید کی نماز اگر چھوٹ گئی اس کی قضا نہیں ہے۔ یہ نماز خدا نہ خواستہ اگر 5 وقت نماز میں سے کوئی ایک آپ کی نہیں چھوڑ گئی تو آپ کی قضا ہے۔ یہ 5 وقت نماز ضروری ہے، ان کی فکر ہمیں نہیں ہے، لیکن جگنے کی رات الحمدللہ ہم بن ٹھن کر کے، سور کر کے، سجدہ کر کے مسجد میں آتے ہیں، پوری مسجد گراؤنڈ فلور، فرسٹ فلور آخر تک بھر جاتی ہے، باہر کا حصہ بھر جاتا ہے۔ عید کی نمازوں میں یہ حال ہوتی ہے، باہر تک چلی جاتی ہے۔ بھائی فرائض ہر حال میں ادا کرنا ہے، اس کے بغیر ہم کو چارہ ہی نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اور اسلام میں دیگر چیزیں ہیں، ان چیزوں کو ہم جو مقام اور مرتبہ ہے وہ نہ دے کر کے اپنی منمانی کرنا، یہ سراسر جہالت ہے۔ اولاد کی دیکھ بھال والدین کی ذمہ داری ہے، اولاد کے اوپر خاص نگاہ رکھنا، ان کی تربیت، ان کی پرورش، ان کا اچھا نام رکھنا، ان کو دینی تعلیم دلانا،
ان کی شادیاں کر دینا ذمہ داری ہے۔ دو بچے ہیں، اس کے بعد ایک بچی ہے، ہم کیا سوچتے ہیں سب سے پہلے بچی کی شادی کریں گے، اس کے بعد دو بچوں کی شادی کریں گے۔ بچی حالانکہ چھوٹی ہے، پیدا پہلے دو بچے ہوئے، لیکن ہم یہ سوچتے ہیں، ہم سب یہی صحیح وہی حال ہے، ہم یہ سوچتے ہیں پہلی بچی کی شادی کریں گے، اس کے بعد بچے کی شادی کریں گے۔ پھر شادی میں وہ رسومات، وہ خرافات، وہ بدعات اتنے سارے ہم نے داخل کر دیا کہ شادی کے لفظ سے بعض لوگوں کو ڈر لگنے لگتا ہے۔ 2-4 بیٹیاں ہیں، کس طریقے سے ان کی شادی کرو، اتنے سارے خرافات ہم نے اس پہ ڈال دیا۔ شادی کو ہم نے بے انتہا مشکل بنا کر کے چھوڑ دیا۔ آپ مالدار ہے، آپ خرچہ کر لیتے ہیں، لیکن جو غریب ہے، لوگ مالدار کو آئیڈیل کے طور پر دیکھتے ہیں، وہ جیسا کرتے ہیں غریب کو ویسا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس لیے اس کو ادھار لینا پڑتا ہے۔ شریعت میں کیا بیٹی پیدا ہونا ایک جرم ہے؟ یہ تو مشرکین مکہ کا عقیدہ تھا۔ بیٹی پیدا ہونا اس کے ناک کٹانے کے جیسا تھا، اس کے لیے جرم تھا، اس لیے بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے۔ آج پھر وہی حالت ہے۔ آج اگر دواخانے میں نرس آ کر کے بتاتی ہے کہ تم کو بیٹی پیدا ہوئی، اس کے پیشانی میں شکن آ جا رہا ہے، یہ خبر سنتے ہی پیشانی میں شکن آ جاتے ہیں۔ اللہ ماشاء اللہ ہے بہت سارے ایسے اللہ کے بندے جو اپنی بیٹیوں سے حد سے زیادہ محبت کرتے ہیں، لیکن جو مڈل کلاس ہے، جسے ہر کام سوچ سمجھ کر کے کرنا پڑتا ہے، اس کے لیے ایک بیٹی کی پرورش کرنا، پرورش کر کے شادی بیاہ کرنا بہت اہم کام بن گیا ہے۔ ہم نے معاشرہ کو حد سے زیادہ بگاڑ دیا، اپنے اصول، اپنے ضابطہ کو اس میں داخل کریں۔ حالانکہ قرآن میں، حدیث میں یہ ہے کہ 2 آدمیوں کے عقد 2 گواہوں کے درمیان، مرد اور عورت کے عقد 2 گواہوں کے درمیان ہو گیا، نکاح مکمل، نکاح مکمل۔ ولیمہ سنت ہے، فرض نہیں ہے، ضروری نہیں ہے، سنت ہے ولیمہ۔ اولم ولو بشاۃ، ولیمہ کرو بکری کے بچہ ہی کیوں نہ ہو، سنت ہے ولیمہ، فرض نہیں ہے، وہ بھی فرض نہیں ہے۔ تمہارے پاس بساط ہے تو کرو، نہیں تو چھوڑ دو، قرضہ لے کر کے نہیں کرنا، بیٹی والوں پر دباؤ نہیں ڈالنا۔ پھر وہ جہیز لینے والے حضرت فاطمہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہما پر یہ کہہ کر کے اپنے دفاع کرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ، حضرت علی کو بھی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دہیج دیا، ہم لے رہے تو کیا برائی کر رہے ہیں؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سامان دیا اسے تم دہیج کہتے ہو۔ تم اندازہ کرو حضرت فاطمہ کس کی بیٹی ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت علی کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی۔ کہاں پہ رہتے ہیں حضرت علی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے کفالت میں رہتے، الگ سے ان کا کوئی گھر دوار نہیں ہے، گھر بار نہیں ہے، سب کچھ مکہ میں چھوڑ کے آئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت الفت کی خاطر سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر کے آئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں رہتے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت میں ہو تو ان کا گھر بسانا، ان کی ذمہ داری کن پر عائد ہوتی ہے؟ ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری ہے نا۔ تو آپ نے اپنے بچوں کے گھر بسا کر کے دیا،
حضرت علی کو اپنے بچے جیسا سمجھتے تھے، انہوں نے اپنے بچے کے گھر بسا کر کے دیا. اور تم جسے آئیڈیل مانتے ہو کہ یہ جہیز لینا حضرت علی کی سنت ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جتنا جہیز لیا تھا اتنا ہی لینا. کھجور کے چھال کے 2 تکیا، مٹی کے 2 گھڑے، 4 مٹی کے کٹورے، یہ چیزیں لینا. ان چیزوں سے بھر کے، اور ایک گدا کھجور کے چھالوں کا ایک گدا بنا ہوا تھا، وہی یہ چیزیں صرف لینا. اگر تم آئیڈیل مانتے ہو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو آسان بنایا. آپ نے 11 نکاحیں کی، کسی میں بھی دھوم دھام سے آپ نے نکاح نہیں منایا. ایک نکاح تو سفر میں جا رہے تھے، 2 نکاح ایسے ہوئے. سفر میں تھے، سفر میں 2 نکاحیں ہوئی. اور ولیمہ کیسا کیا؟ سفر میں نکاح ہوئی، نکاح ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں جا کر کے حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ غالباً ان سے نکاح ہوئی. نکاح ہونے کے بعد ان سے ملے اور وہ پانی نہا کر کے باہر آئے، دسترخوان بچھانے کر کہا صحابہ کرام کو. صحابہ کرام نے دسترخوان بچھایا تاکہ جس کے بعد جو ہے لے کر کے آؤ. کسی کے پاس کھجور تھے، کسی کے پاس جو تھا، کسی کے پاس ستو تھے، وہ دسترخوان میں لگا دیا گیا، لمبا دسترخوان. صحابہ کرام نے فرمایا کہ کھاؤ، یہ میرے بیوی کے ولیمہ ہے. اتنے سادگی. لیکن آج بھی کچھ ایسے واقعات ہیں، بہت کم ہیں، جو اختصار کے ساتھ شادی بیاہ ہو رہے ہیں. یہ رسومات کون داخل کیا؟ رسومات کو خود ہم نے بنا لیا. اس کی وجہ سے بچیوں کی شادی ہونے میں دقتیں پریشانیاں آ رہی ہیں. آپ کے پاس 4 بیٹے ہیں، لیکن 2 بیٹیاں بھی تو ہیں. لیکن آپ یہ سوچ کر کے خوش ہو رہے ہیں مجھے صرف 2 ہی بیٹی کو دینا ہے، 4 سے تو آئے گا. غلط ہے. عرب ممالک میں آج بھی جہیز کا کوئی لین دین نہیں ہے. اتنی بات تو طے ہے، وہاں پر بچیوں کو دینے کے لیے موٹی اچھی خاصی رقم جو ہے نا، مہر کا آمدہ اسپاٹ دیا جاتا ہے. وہاں پر بچی کے بابا کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی سوچ فکر نہیں. وہ یہ سوچ کر کے خوش ہو جاتے ہیں میرے پاس بیٹی ہے تو اتنے ان کے مہر کے پیسے آئے. ہونا یہ چاہیے، یہی ہونا چاہیے. وہ تو بچی کا حق ہے مہر، وہ حد سے زیادہ رکھتے ہیں، وہ اچھی خاصی موٹی رقم رکھتے ہیں. اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ تھوڑے سے رقم رکھ کر کے اور طرح طرح کے 1 ہفتہ دن پہلے سے جو رسومات شروع ہوتے ہیں، سال بھر کے بعد تک وہ چلتے رہتا ہے. کہاں سے یہ سب ہم لا رہے ہیں؟ ہفتہ دن پہلے شروع کر رہے ہیں شادی، وہ کیا کیا رسومات دن ہونے کے بعد، پھر جمعہ کی، اس کے بعد پھر پہلا بچہ، پہلن جو نا حمل، وہ بھی ماں باپ کی ذمہ لگا دیتے. اللہ اکبر. کہاں سے یہ لے آ رہے ہیں؟ یہ کہاں ہماری دین میں ہے، ہماری شریعت میں کہاں ہے؟ شادی ہو جانے کے بعد وہ آپ کی بچی ہے، وہ آپ کی بیٹی ہے، آپ کی وہ بہو ہے. اس کے حمل کی جتنے بھی اخراجات ہیں وہ آپ کے اوپر، آپ کے ذمہ ہے. آپ یہ ماں باپ سے کرا رہے ہیں تو دن نہار ڈکیتی کے جیسا ہے، ڈکیتی کے جیسا ہے یہ. تو ایسے کچھ رسومات ہم نے شریعت میں داخل کر دیا، گھسیٹ دیا لا کر کے، اور ہم اس کو کچھ سمجھ ہی نہیں رہے. نہیں، یہ اس کی ذمہ داری ہے. اولاد کی اچھی تربیت کیجیے، اس کو تعلیم دیجیے، اولاد کو دیندار بنائیے، اس کو دنیاوی تعلیم دیجیے، اچھے طریقے سے دنیاوی تعلیم دیجیے. لیکن اس کو یہ بھی احساس دلائیے کہ تم آخری نبی کے امتی ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چیلے بنو، ان کے غلاموں کے جیسے اپنی زندگی گزارنا. یہ تمہارے لیے ضروری ہے. رسومات، خرافات، بدعات سے دور ہو جائے.
ان چیزوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آج سے 1450 سال دفن کر دے، ان چیزوں کے پیچھے پھر ہم بڑھ رہے، ان چیزوں کے پیچھے پھر بھاگ رہے۔ شادی کو ہم نے مشکل کر دیا، زنا کو آسان کر دیا۔ یاد رکھیے، شادی جتنی مشکل ہوگی زنا اتنا عام ہوگا۔ تجربات ہے، مشاہدہ ہے۔ نکاح کو آسان کرو، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نکاح جتنا آسان ہوگا زنا مشکل ہو جائے گا، جتنا نکاح آسان ہوگا زنا مشکل ہو جائے گا۔ نکاح کو آسان کرو، یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ نکاح سنت طریقے سے کرو، نکاح بوجھ نہیں ہے، بیٹیاں کسی کے اوپر بوجھ نہیں ہے۔ اس کا بیٹی والوں کا فائدہ مت اٹھاؤ، بیٹی والوں کا فائدہ مت اٹھاؤ۔ میں صرف آپ کے لیے نہیں، پوری قوم کے لیے کہہ رہا ہوں، پورے قوم مسلم کے لیے کہہ رہا ہوں۔ تو ایسا ہی کچھ چیزیں ہیں جسے ہم نے ضروری سمجھ لیا، لیکن حقیقت میں وہ شریعت میں، دین میں بدعات ہے، خرافات ہے، برائیاں ہیں، ان سے ہم سب کو بچنا ضروری ہے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہمیں سنت نبوی کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔